احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ احسن اقبال صاحب، یہ کیا وجہ ہوئی ہے؟ یہ کیوں حکومت سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا؟ پیٹرول آپ دیکھ لیں، آپ آٹے کو دیکھ لیں، آپ کرونا کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ یہ چینی بحران کی رپورٹ آئی، اب بابر ڈوگر صاحب اس بات پر شدید غصے میں ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوا کہ 7 محکموں کو آپ ٹاسک دے رہے ہیں لیکن قیمت وہیں کی وہیں ہے 85 روپے، تو کیا فائدہ ہوا اس سب کا، اس ایکشن کا؟ دیکھیے، جس دن سے یہ حکومت آئی ہے ہمارا مسلسل یہ موقف تھا کہ یہ نااہل لوگ ہیں، یہ ناتجربہ کار ہیں، ان کو حکومت کا کوئی علم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو پاکستان بدلنے کی بات کرتے تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی ہے، لوگوں سے بڑے بڑے وعدے کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دیا اقتدار میں آنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں جس دن سے یہ آئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا فیلئر ہے۔ کہیں پولیو انہوں نے دوبارہ کھڑی کر دی ہے، کہیں ڈینگی ان سے بے قابو ہے، کہیں ٹڈی دل ان سے قابو میں نہیں آ رہا، کہیں کورونا کا انہوں نے تماشا بنا دیا ہے، پیٹرول کی سپلائی ہے، چینی آٹا کی سپلائی ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت 8% پہ ان کے حوالے کی گئی تھی، وہ نیگیٹو 0.5% پر آ گئی ہے، اور پاکستان کی صنعت بند ہے، پاکستان کی زراعت برے حال میں ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ملک کے لیے چیلنج ہے کہ اب ان نالائکوں سے اور ان نااہلوں سے آنکھ چھڑائی جائے معیشت کی، وگرنہ خدا نہ خواستہ یہ اس دلدل میں دھکیل دیں گے کہ شاید ملک کی حکومت چلانے کے لیے کوئی عزت والا انسان تیار نہیں ہوگا، کہ لوگ ہمیں بھی پتھر ماریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اب ان کے جو گناہ اپنے ذمہ لیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت سنگین بحران ہے جس میں اب ہم آ چکے ہیں۔ لیکن احسن اقبال صاحب، ہر بات میں وہ کہتے جی نون لیگ اب قصوروار ہے۔ شاہد خان عباسی صاحب اللہ ان کو صحت دے، اب ان کا بھی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے کرونا کا۔ 1 ارب سے زائد وہ کہتے ہیں جی ٹیکس فراڈ کیا صرف حمزہ شوگر مل نے، یہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو انکوائری شروع ہوئی تھی، یہ انکوائری اس بات سے شروع ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں چینی کی قیمت 52-53 روپے فی کلو مستحکم رہی۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ 85-90 روپے پہ چلی گئی، جس پہ کوہرام برپا ہوا، جس پر لوگوں نے شور مچایا کہ یہ اچانک دگنی قیمت چینی کی کیسے ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر پتا چلا کہ وزیر اعظم صاحب نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے، جبکہ ملک کے اندر چینی کی کمی تھی۔ تو سبسڈی قیمتوں میں جو قیمتوں میں اضافہ چیزیں ہیں، پوری دنیا میں جو زرعی اجناس ہیں، جب ان کی فالتو پروڈکشن ہوتی ہے یا وہ فالتو ذخائر ہوتے ہیں، اور اگر بین الاقوامی منڈی میں اس کی نرخ کم ہو تو سبسڈی دی جاتی ہے تاکہ ایکسپورٹ کیا جائے۔ امریکہ، یورپ کہیں ڈیری انڈسٹری کو وہ سبسڈی دیتے ہیں، کہیں سویا بین انڈسٹری کو دیتے ہیں، کبھی کسی اور سیکٹر کو دیتے ہیں۔ یہ ایک دنیا بھر کی سٹینڈرڈ پریکٹس ہے، یہ ضرور اس کی انکوائری کریں۔ لیکن یہاں پر جو جرم تھا وہ تو یہ تھا کہ 52 روپے کلو سے 90 روپے کلو سے گئی، اور کس نے کی؟ جو وزیر اعظم کے حکم سے ہوئی، اور اس سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ جو ہمارے دیہات میں بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو فائدہ دینا ہو تو ایک مجرم جس نے جرم کیا ہے اس پر ایف آئی آر کاٹنے کی بجائے ایف آئی آر عنوان پہ کاٹ دیں تو اصل مجرم بھی بچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوری شوگر انڈسٹری پہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے تاکہ اپنے مجرموں کو بچایا جائے۔ تو احسن صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں، احسن صاحب مسئلہ یہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے جب انکوائری سٹارٹ کی اس وقت چینی کی قیمت تھی 85 روپے یا 90 روپے، وہ انکوائری ختم ہوئی، اس کے بعد کہا جی فورنزک آڈٹ کروانا ہے، وہ بھی ہو گیا، لوگوں کو تھا کہ اب قیمت نیچے آئے گی، اس کے بعد جی کیبنٹ نے اپروول دی 85 سے اس کا احتساب سٹارٹ کریں۔ مسئلہ یہ کہ چینی کی قیمت تو اس وقت بھی 85 روپے ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بے بس ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، چونکہ یہ دیکھیے نا، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ قیمت میں اضافہ کیا، ابھی بھی اس سے یہ پاکٹ بھر رہے ہیں، اور ان کی انتظامی صلاحیت جو پرائس کنٹرول میکانزم ہے، نہ وہ صوبوں میں کام کر رہا ہے، نہ وہ مرکز میں ان کو کوئی اس کا کلو ہے۔ اس وقت تو من مانی ہے، قیمتوں میں بھی اب آپ پیٹرول دیکھ لیجئے، پیٹرول کے لیے یہ بے بس نظر آتے ہیں، اور کسی جگہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ 150 روپے لیٹر بھی وہ تلاش کر رہے ہیں، ان کو پیٹرول نہیں مل رہا۔ تو یہ تو ایک پیورلی بد نظمی ہے، بد انتظام، ناکامی ہے حکومت کی، جس سے کہ اس وقت ہر جگہ فری فار آل ہے۔ آپ تھانے کچہری میں چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ 20 گنا رشوت کا ریٹ بڑھ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی دفتر کے اندر ہر بندہ کوئی، ابھی آپ دیکھ لیجئے جو جہاز کریش ہوا تھا،
کس طریقے سے وہ بیچارے لوگوں نے دھکے کھائے ہیں، جن کے رشتے دار میں ان کی جانیں گئیں، ان کی باڈیز لینے کے لیے کوئی پرسانے والی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ احسن صاحب ایک سوال احسن صاحب، میری بہت سارے منسٹر سے بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان کی طرف سے یہ ایک میسج ہے کہ ہم نے 2023 کا الیکشن بھی یہ کہہ کر لڑنا ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو تھی وہ بڑی کرپٹ تھی، 2023 کا بھی الیکشن اسی ایجنڈے پہ لڑنا ہے۔ تو سر یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایجنڈا چلے گا، اسی طرح چلتا رہے گا اور لوگ ان کی طرح سے سنتے رہیں گے؟ دیکھیے 2023 کا الیکشن اس بنیاد پہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے 5 سال بہتر تھے یا پی ٹی آئی کا دور بہتر تھا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں معاشی طور پہ انسان اور عوام زیادہ خوشحال تھے یا ان کے دور میں زیادہ خوشحال ہیں؟ مسلم لیگ نون کے دور میں زیادہ روزگار تھا یا ان کے دور میں زیادہ روزگار ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی وہ جو تقریریں تھیں کہ جی سال کا تو یہ ہو جاتا ہے، ہم اسے پکڑ کے لائیں گے، بھی 2 سال ہو گئے ہیں نا، وہ 6,000 ارب روپیہ کدھر گیا ہے؟ آپ سے تو سال کا ٹیکس کٹھا نہیں ہو سک رہا، وہ 6,000 ارب اگر ہوتا تو اس وقت تو ملک کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح 200 ارب ڈالر ہم بس آتے ساتھ عمران خان آئے گا تو 200 ارب ڈالر ناچتا ہوا پاکستان میں آ جائے گا، وہ کدھر ہے 200 ارب ڈالر؟ یہ لوگوں کے ساتھ گزارش یہ ہے، دھوکہ کیا ہے انہوں نے، گزارش یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا تو الزام آپ پر لگاتے ہیں۔ ابھی اگلے سال 15 ارب ڈالر قرض لینے کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی 10 ارب ڈالر تو ہم نے پچھلا قرض اتار دینا ہے۔ آپ نے کہا کہ یونین کونسل ان کو نہیں چلانی آتی، اب اسد عمر جناب ایک اتنا بڑا ادارہ چلا چکے ہیں، حماد اظہر کا اپنا کاروبار ہے، عبدالرزاق داؤد سے بڑا کاروباری کون ہوگا، حفیظ شیخ صاحب پہلے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، ندیم بابر صاحب، یہ ان کی معاشی ٹیم ہے، پھر بھی ان سے حالات نہیں کنٹرول ہو رہے۔ الزام لگاتے ہیں جی یہ بیوروکریسی ہمارا ساتھ نہیں دیتی، یہ شہباز شریف کے ساتھ رہی ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ رہی ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے جو مثالیں دی نا یہ سب پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کا نظام پرائیویٹ سیکٹر سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اسد عمر صاحب سے میری ٹی وی پہ مکالمہ تھا ایک پروگرام میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیے جب آپ اینگرو کے چیف ایگزیکٹو تھے تو آپ کے پاس یہ سہولت تھی کہ لمز اور آئی بی اے اور پاکستان کے بہترین دماغی قیمت کے اوپر، سیلری کے اوپر انہیں آپ ٹیلنٹ اپنے پاس اکٹھا کر سکتے تھے۔ میں جب منسٹر ہوں میرے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ میں پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ اکٹھا کر سکوں، مجھے انتظار کرنا ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے جو لوگ حکومت میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں گے، انہی سے میں نے کام لینا ہے۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام نہیں کرتا آپ 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں اسے باہر کر دیتے ہیں۔ حکومت میں آپ ایک چپڑاسی کو بھی نہیں نکال سکتے، نکالیں گے صبح وہ اسٹے آرڈر لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، آپ کے آگے کوئی لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہوتا۔ جب آپ اپوزیشن کو بھی جواب دے ہیں، عدلیہ کو بھی جواب دے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی جواب دے ہیں، سول سوسائٹی کو بھی جواب دے ہیں، پھر میڈیا کو بھی جواب دے ہیں۔ کیا کبھی میڈیا اس بات پہ پروگرام کرتا ہے کہ کسی پرائیویٹ کمپنی نے آج اپنے اندر کیا پالیسی بنائی ہے؟ نہیں، لیکن وہ روزانہ اس بات پہ پروگرام کرتا ہے کہ آج کیا کیا ہے۔ تو آپ حکومت چلانے کا جو تجربہ ہے یہ بہت مختلف ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ اور پھر پاکستان جیسا جو ملک ہے، میں آپ کو یہ تجربے سے بتا رہا ہوں کہ یہ پل صراط کی طرح ہے کہ جس میں اگر آپ ایک طرف جائیں گے تو کھائی ہے، دوسری طرف جائیں گے تو سمندر ہے، یا آپ نے ڈوبنا ہے یا آپ نے ٹانگ توڑانی ہے، آپ کو اسے بچ کے بڑے پھونک کے قدم رکھ کے آگے چلنا ہے۔ ہمارا ملک آسان نہیں ہے گورن کرنا، ہمارے بڑی کمپلیکس اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا، اکانومی کا، گورننس کا، پھر اس خطے کی جو صورت حال ہے۔ تو جب تک آپ اسے نہ سمجھتے ہوں یہ تو آپ کو ایسے دلتی مار کے پھینکتے ہیں کہ آپ کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب بڑا اچھی آپ نے باتیں کی، اور جو آپ نے یارڈ سٹک بتایا کہ 5 سال 52 روپے قیمت رہی چینی کی، بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے۔ کسانوں کی جو بات اسمبلی میں نہیں ہوتی، آپ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ کسان فارمر ہیں۔ اب پروڈکشن کاسٹ اگر اس وقت بھی گنے کا ریٹ 120 50 بھی 150 بھی تھا، ابھی بھی 180 کہا تھا، لیکن ساروں کو مل نہیں رہا تھا، لیکن یہ 85 روپے اور بہت ڈیفرنس ہے۔ تو کسانوں کو تو سی پی آر تھما دی جاتی ہیں، اور پھر جس طرح پیچھے بھی سارا معاملہ، کیا یہ کنفلکٹ نہیں ہے کہ آپ کے جو لیڈران ہیں ان کی بھی چونکہ ملے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ملے ہیں، اور اب کیبنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی شکر ملے، اسمبلی کے فورم پہ ایوانوں میں جی کیوں آواز نہیں اٹھتی؟ ٹی وی پہ تو آپ بات کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دور میں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے دور میں باقاعدگی سے
جو شوگر کین کے فارمرز ہیں ان کی بھی بات ہوئی، اور پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے اس پہ بڑی سختی سے عمل درآمد کرایا کہ جو ملیں ہیں وہ فارمرز کو ان کی پیمنٹ کریں. اور اس کے علاوہ دیکھیے جو اصل مسئلہ ہے فارمرز کا وہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن. ہمارے دور میں ہم نے جو زرعی اجناس ہیں ان کی جو انپوٹس ہیں جس میں کھاد تھی، ادویات تھیں، ان کی قیمتوں کو بہت حد تک نیچے رکھا تھا اور فارمرز کو کھیتی کے ذریعے، جس سے فارمر کے لیے ممکن تھا کہ ایک لوور کاسٹ آف پروڈکشن سے وہ اس کے اوپر ایک معقول منافع کما سکتا تھا. انہوں نے آتے ساتھ اب کھادیں مہنگی کر دی ہیں، ادویات مہنگی کر دی ہیں، ساری انپوٹس کی قیمت بڑھ گئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے جو ہماری چاروں فصلیں ہیں، چاہے اس میں کباد ہے، چاہے اس میں چاول ہے، چاہے اس میں گندم ہے، چاہے اس میں کپاس ہے، یہ پاکستان کی مین فصلیں ہیں، ان چاروں کی پروڈکشن میں کمی ہوئی ہے.